کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض۔ بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ۔ اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں۔ لهم مغفرة ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم۔ اور جو بات کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے! جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کیا ہے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی ہے۔ رزق کریم کا معنی امام اہل سنت نے کیا ہے عزت والی روزی۔ واہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ انفال کی تلاوت آج ختم ہوئی، کل انشاءاللہ سورہ توبہ کی تلاوت انشاءاللہ اور ترجمہ یہ آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے عنوان کی طرف آئیں تو آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے بھائی بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور مواخات مدینہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز جو ہے وہ کیا ہوئے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں اور وہ کون سے کام ہیں کہ جو ہمارے بردرہڈ کو، ہمارے بھائی چارے کو، ہماری محبت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آئیے ابھی حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھنے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور پاری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں،
چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کھڑے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ بھرے خزانے بتا اے مفلسوں کہ پھر کیوں بتا اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے بتا اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ خدا قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر خدا
شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ ماشاءاللہ کیا بات ہے حسان بھائی، بہت پیارا کلام امام علیہ سنت کا، اور صبح صبح آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور قربان جائیں امام اہل سنت کی عاجزی اور انکساری پر، ساری زندگی اللہ رسول کا نام لیتے لیتے، اعلاء کلمت الحق کرتے ہوئے، اللہ رسول کے جھنڈے کو، پرچم کو بلند کرتے ہوئے، محبت رسول کو جو ہے وہ پھیلاتے ہوئے، اور دشمنان رسول کی بیخ کنی کرتے ہوئے امام علیہ سنت نے ساری زندگی گزاری ہے، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کوئی بھی اللہ والا آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں جو ہے وہ دور اسلاف میں، تو آپ کو کبھی بھی ان کے انداز میں یہ نہیں ملے گا کہ میں بڑی جو ہے وہ میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، اور میں تو مطلب اس طرح سے تفاخر آپ کو نہیں ملے گا کہ اس پر فخر کر رہے ہیں۔ تحدیث نعمت ملے گا، اللہ کی نعمت کو بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن تفاخر آپ کو اس میں مل رہا ہو کہ بڑا فخر کر رہے ہیں، بڑا اس کے اوپر یوں ہے، نہیں۔ عاجزی ہے، انکساری ہے، رحمت پر ناز ہے، کرم پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر جو ہے وہ امید ہے۔ تو یہ انکساری ڈومینیٹڈ پہلو ملے گا آپ کو، انکساری کا پہلو اولیاء کی زندگی میں آپ کو ڈومینیٹڈ ملے گا، یعنی جس سے یوں بولیں کہ چمکتا دمکتا ملے گا۔ پھر بھی اعلیٰ حضرت نے کیا مقطع میں کیا کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم کا جو لفظی معنی ہے یہ بنتا ہے، اس کا معنی ہے کمینہ،
لئیم بے قدر کو نہ شرما. یہ ہوتی ہے عاجزی انکساری. ساری زندگی نیکیاں کر کر کے بھی بندہ اپنے آپ کو یوں ہی سمجھے کہ دامن خالی ہی ہے. آپ میرے سنت کا انداز دیکھیں، اسلاف کی برکت سے جو میسر ہے اس میں بھی یہی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ نیکیاں اگر کی ہیں تو ان نیکیوں پر جو ہے فخر بھی نہ کرے، اور انکساری جو ہے وہ اپنا کر کے رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور میرے اعمال جو ہے وہ قبول فرمائے. بہرحال جس نے عاجزی کی ہے اس نے برکت پائی ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی میں نے جو ہے وہ عرض کی ہے ایاز بھائی. احادیث مبارکہ میں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہمارا ایمانی رشتہ ہے آپس میں، اس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک بات جو ہے وہ سلمان بھائی اس حوالے سے کہ جو آیت کریمہ آپ نے پیش کی، اس کے آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واہ واہ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ بے شک مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان میں آپس میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا بات. سلمان بھائی اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ کا خوف، تقوی ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کو آپس میں باہمی محبت اور الفت پر ابھارتا ہے. کیا بات. یعنی ہم اس رشتے کو، اس بھائی چارے کو، اس اخوت کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کا خوف جو ہے وہ اس میں بڑا عمل دخل رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ کا خوف ہو تو ہمارے اس معاشرے کے اندر بھائی چارگی کا عمل جو ہے وہ برقرار. آپ نے جیسے اولیاء کی مثال دی، آپ نے بزرگان دین کی مثال دی، وہ ملانے کے لیے آتے ہیں، وہ وصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ قطع کرنے کے لیے نہیں آتے. کیوں؟ اللہ نے ان کا وصف بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا یہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں، یہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، تقوی ان کے پاس ہوتا ہے. جبھی یہ اس معاشرے کو ملانے کے لیے آتے ہیں، ان کو لوگوں میں آپس میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. جو بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے درمیان دوریاں ہوتی ہیں، ان کی نگاہ محبت سے وہ رشتے جو ہے وہ مل جایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بڑا خوبصورت وصف جو ہے وہ آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا، اور مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا کہ اللہ کا خوف اور تقوی جو ہے یہ مسلمانوں کی باہمی الفت اور محبت کا سبب ہے. تو اگر اس عمل کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے دلوں میں تقوی اور محبت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی زبردست انداز میں مسلمانوں کے بھائی چارے کو، مسلمانوں کے درمیان اخوت کو، مسلمانوں کے بھائی بھائی ہونے کے اس جذبے کو بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے. اللہ اکبر. کیسی حدیث پاک جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان کے لیے کیسا ہے؟ فرمایا نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے. اور یہاں تک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا مسلمانوں کی باہمی اخوت اور محبت کو بڑھانے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلمان بھائی کہ مسلمان جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا جو اس کی کسی دنیاوی مصیبت کو دور فرما دے میرا رب عز و جل اس کی قیامت کی مشکل کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی باہمی اخوت اور محبت کے رشتے کو کیسے انداز میں بیان فرما رہا. اور ایک حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ سلمان بھائی اس انداز میں بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ عمارت کی طرح ہے. ایک جو ہے وہ جس طریقے سے کوئی عمارت ہوتی ہے اس کے اندر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو جس طرح تقویت بخشتی ہے، ارشاد فرمایا اسی طریقے سے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے لیے اس عمارت کی اینٹ کی مثل ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر جڑے رہیں تو یہ جو ان کی اخوت اور بھائی چارے کی عمارت ہے یہ برقرار رہے گی، اس کو تقویت ملتی رہے گی، اسلامی معاشرہ جو ہے وہ عروج کو پہنچے گا. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اینٹ کی مثل ہے. جس طرح اینٹ ایک دوسرے کو تقویت بخشتی ہے عمارت میں،
بالکل مسلمان کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں جو ہے وہ مسلمانوں کی آپس کے رشتے کو، ان کے تعلق کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے جی. فرمایا نہ اس پر ظلم کرے، جی. نہ اسے حقیر جانے، نہ اسے کمتر جانے. اس حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی بھائی چارے اور اخوت کو اگر کوئی چیز پامال کر سکتی ہے تو اس کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسلمان جو ہے وہ کس انداز میں اپنے اس رشتے کو قائم اور برقرار رکھ سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ محبت کا رشتہ برقرار رکھے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے حقیر نہ جانے، اسے کسی ظالم کے حوالے نہ کرے. تو یہ وہ اوصاف ہیں کہ جن سے جو ہے وہ مسلمانوں کی باہمی اخوت اور محبت برقرار رہ سکتی ہے. اگر ان کے اگینسٹ بندہ اعمال اختیار کرے تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں کی جو بھائی چارگی اور اخوت ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے درمیان، ہمارے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کی فضا کو جو ہے وہ برقرار رکھے، اور ہمیں مسلمانوں کی جو اخوت اور بھائی چارہ ہے اس کو جو ہے وہ اپنے درمیان نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کی صورت میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ اس کی مدد کرتا رہے، اس کی خیر خواہی کرتا رہے، اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتا رہے، اس کو نفع پہنچاتا رہے. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے مسلمان جو ہے وہ اپنے اخوت کے رشتے کو برقرار رکھ سکتے ہیں. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیمات ہیں اور کیا خوبصورت ارشادات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک لفظ بولا جاتا ہے لیگ پولنگ، ٹانگیں کھینچنا. یہ آپ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں مسلمانوں کو آپس میں کیسا رہنا چاہیے. تو اگر کسی کے اندر یہ لیگ پولنگ کی عادت ہے تو اس کا بھی خاتمہ کرے. ایک بات، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. اور ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، جس کا کھانا کھا رہے ہیں اسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. مہروز بھائی، میں ایک تجربے سے گزرا، ایسا تجربہ کہ نہ گفتہ بے تجربہ. اللہ دوبارہ ایسے تجربے سے نہ گزارے. ایک شخص تھا، وہ جو ہے وہ کہیں پر سلسلہ کار ہوا، کھانے کے لیے لے کر کے گیا. بڑا اس نے انتظام بھی کیا کھانے کا. اچھا 10-15 میرا خیال ہے 20-25 لوگ جو تھے، اور بڑا زبردست کھانا منگوایا، بڑی عزت سے جناب کھلایا. اچھا ایک آدمی جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا کہ جب کھانا آیا نا جی، سامنے آیا کھانا اور مزیدار، اور جناب کیا بات ہے ماشاءاللہ، تو سب کھا ہی رہے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں سب جانتا ہوں. ایسے میرے قریب آ کے کیا کہا، میں سب جانتا ہوں کہ کہاں سے ہے. میں نے کہا خدا کا واسطہ بھائی، ایک تو اس کی روٹی کھا رہے ہیں آپ اور اوپر سے اسی کی بدخوئیاں کر رہے ہیں، یہ کام نہ کریں. میں نے تو فل سٹاپ یوں وللہ الحمد لگا دیا، اور آئندہ شاید اللہ کرے خیال و احساس آ جائے دل میں. تو یہ انداز آپ دیکھیں، ایک تو کھانا کھا رہے ہیں دعوتوں کے اندر، اوپر سے جنہوں نے بلایا ہوا ہے، ایک تو وہ بلا رہے ہیں، دوسرا وہ کھلا رہے ہیں، اور تیسرا انہی کی بدخوئیاں کر رہے ہیں. جبکہ ان کو تو ان کی عزت بڑھانے والا ہونا چاہیے تھا. رشتہ داروں کو اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں تو کیا فرمائیں گے آپ، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب کے اس کے زمرے میں ان کو لے کر کے آ جائیں. تو یہ جو ایک انداز ہے کہ حضور تو یہ فرمائیں کہ ایسا ہے کہ جیسے دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو کیا کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اس کو حقیر ذلیل نہ سمجھے ہیں جی. اور ادھر انداز ہمارے جو بنے ہوئے ہیں وہ ان کا حال یہ حال ہے. سلمان بھائی، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے نا جی، تو اب اس معاملے میں بھائی بھائی کہیں آپ اس عنوان کو، یا اسلامی بھائی چارہ کہیں، یا اخوت کہیں، بردرہڈ کہہ لیں، جی برادرہڈ کہہ لیں، تو یہ ساری جو ایک انوائرمنٹ ہے نا یہ ڈیولپ کرنا پڑتی ہے. صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں جو کفر کی تاریکیوں میں بھٹکا ہوا تھا، بلکہ اونھے منہ گرا ہوا تھا،
لوگ ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے ذریعے محبتوں کا بیج بو کے نا بھائی چارے کا درخت نکالا تھا۔ واہ 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 واہ۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی چارہ، برادرہڈ یا اخوت یا یہ ساری چیزیں جو ہے نا انوائرمنٹ ایک قائم رہے، تو کچھ چیزیں اس کو معاون ہیں، اس کو بڑھانے والی ہیں، اور کچھ چیزیں اس کو ختم کرنے والی، توڑنے والی ہیں۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ جناب اگر کوئی شخص آپ پہ احسان کر رہا ہے، کوئی شخص آپ کے ساتھ ایک بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے، تو آپ بجائے جواب بھلائی، کم از کم بھلائی یا احسان کے ساتھ دینے کے، آپ الٹا اس کو جو ہے نا بدخوائیاں کر رہے ہیں، اس کی غیبتیں، چغلیاں، اس میں عیب نکال رہے ہیں، تو یہ چیز محبتیں ختم کرنے والی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا ہوا، پہلے تو ایسا بھائی چارہ تھا، پہلے تو یوں تھا، پہلے تو یوں تھا، اب وہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارا بھی کردار ہے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی چارہ ایسا نہیں ہے کسی ایک فرد کا نام ہے، بلکہ بھائی چارہ معاشرے میں رہنے والے افراد کے تعلق کا نام ہے، اور ان کے رویے کا نام، ان کے رویے کا نام ہے۔ تو یہ تعلق اور رویہ نا ایک فرد کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ تو اب ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں لے دے کے چلنا پڑیں گی۔ ابھی جب آپ بات کر رہے تھے نا، مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی۔ آپ دیکھیے کسی کو مسکراتا دیکھیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے مسکراتا رہے۔ کوئی عطر لگائے، عطر کا معاملہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ عطر اللہ ایامک۔ تو یہ دعائیں جو ہے نا، آپ دیکھیں گے کسی نے کھانے کا پوچھا، آپ کھانا کھائے ہوئے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بارک اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ وہ نعمتیں جو نظر آ رہی ہیں نا، ان پہ آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ دعاؤں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو حسد کی جو نحوست ہے وہ ختم ہوتی ہے، دوسرا آپ کا بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ آپ نے اس سے کچھ لیا بھی نہیں اور آپ نے شکریہ ادا کر دیا۔ اچھا آپ نے کچھ لے لیا اس سے، اس نے آپ کی مدد کی، آپ نے مسکرا کے کہہ دیا جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ یہ 2-3 جملے آپ نے کہے، اور انشاءاللہ اس کی فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایک آپس کی محبت ہے نا وہ بڑھیں گی۔ ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ون سائیڈڈ ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو شکوہ سب کو ملے گا کہ جی وہ پہلے والی محبت نہیں ہے، پہلے والا تعلق نہیں ہے، پہلے والا یوں نہیں ہے۔ تو جناب علی، پہلے والے آپ بھی تو نہیں ہیں، آپ بھی تو کچھ نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ بھی تو کچھ چیز اگنور کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ بھی تو معافی دینے کو، ایون لوگ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سلمان بھائی، آپ کا بھائی آپ سے معافی مانگ رہا ہے اور جناب علی منہ پھلا کے دوسری طرف کر کے کھڑے کہ نہیں میں تو معاف نہیں کروں گا، تو وہ بھی انسان ہے، بہرحال ہے بھی آپ کا بھائی۔ ہم تو یہ اسلامی بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو خون کے بھائیوں میں ایسا ہو رہا تھا، ماں جائوں میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ساری بات کیا ہے؟ احساس کریں اور اس چیز کو ڈیولپ کریں۔ اور ایک بڑی بنیادی بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی، آپ بھی، میں بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں آ کے ہماری سوچوں کا محور ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسل بن جاتی ہے، اور پھر ہم بہت ساری چیزیں اسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مال و دولت بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں، گھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں اسٹیٹس بھی بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ہم جو تعلقات استوار کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ جی آگے اولاد نے بھی سروائیو کرنا ہے۔ ہاں جی، تو آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی اولاد کو معاشرہ کون سا دے کے جا رہے ہیں؟ جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے، جس کو آپ بیان کر رہے تھے، جو ایک دوسرے کی نعمتوں سے اور راحتوں سے جلے، یہ معاشرہ آپ اپنی اولادوں کو دے کر جائیں گے تو پھر اولادوں کا حال کیا ہوگا؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دین اسلام کی روشن تعلیمات پھیلیں، بلکہ میں اس کو ذرا پرسنل کر کے کہوں تو محبتیں تقسیم ہوں اور ایک دوسرے کے کندھا بنے، ایک دوسرے کے لیے معاون و مددگار بنے، تو ہمیں اس بھائی چارے کے رویے کو فروغ دینا ہوگا۔ اور یہ بھائی چارے کا رویہ خارج میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے خارج میں کسی پیالے کا نام ہے یا کسی اس کا نام ہے، وہی تعلق اور رویہ ہے۔ یہ ڈیولپ ہوگا سب کے افراد کے کام کرنے سے، ہر کوئی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتا چلا جائے۔ ڈش جو بنتی ہے، مختلف کھانے کی ڈشیں بنتی ہیں نا، چاہے وہ جناب میٹھا ہو، ڈیزرٹ ہو، یا جو ہے نا آپ کا کوئی نمکین ہو، سلمان بھائی اس میں بڑے چھوٹے چھوٹے مسالوں کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ بعض چیزیں 2-4 عدد کی تعداد میں ڈلتی ہیں، لیکن ان کی خوشبو جو ہے نا کھانے کے مزے کو دوبالا کر دیتی ہے۔ تو ہمارے جو تعلقات ہیں نا، اس کے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کی اچھائی چاہنا، ایک دوسرے کا نفع چاہنا۔ دین اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں، آپ قرآنی کوئی ایک نسخہ اپنا لیں یا کسی ایک حدیث شریف پہ عمل کر لیں، آپ کی زندگی کا اکثر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا بیہیویئر کیا ہو؟
لوگوں کا بیہیویئر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی خوشیوں کو، نعمتوں کو، رحمتوں کو دیکھ کر دعاؤں سے نوازیں، وہ جلیں نہیں اور وہ آپ کے معاون و مددگار بنے. جب آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو جناب دوسرے کے لیے بھی پھر یہی پسند کریں. اور آپ کے پاس مال و دولت آتا ہے تو کلی طور پہ حلال آتا ہے، لیکن جب دوسرے کے پاس آتا ہے تو آپ کی آنکھیں جو ہے نا خیرہ ہو جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، حسن ظن رکھنے میں ہی بہتری ہے. اور یہ پتہ ہے اصل میں صرف گمان ہوتا ہے، حقیقتاً پتہ نہیں ہوتا. جی، اور یہ بھی غلط بات ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں یا جس کے پاس اچھا مالی فائنینشیل سٹیٹس ہے اس کے بارے میں نہیں حرام ہی کما رہا ہے، والعیاذ باللہ. یہ انداز بھی درست نہیں ہے. حرام یا حلال جو ہے وہ کما رہا ہے. ہمیں تو یاد ہو ہم نے سارے اس کے ذرائع چیک کیے ہوئے ہیں، اور شرعاً ہماری استعداد بھی اتنی ہے کہ ہم بتا سکیں کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شبہ ہے. تو اس طرح کے کام بھی جو ہے وہ نہ کیے جائیں. اور جو ایک اہم ترین بات ہے جو اس ساری گفتگو پر بیسڈ کر رہی ہے، اس کا بنیاد نکالیں گے تو وہ یہ بنے گا کہ جو غیبت ہے یہ بھی بھائی چارے کو برباد کر دیتی ہے. اگر آپ کسی کے کھانے پر بیٹھ کر کے کسی کی دعوت میں جا کر کے انہی اہل خانہ کی غیبتیں کر رہے ہیں یا انہی کی برائیاں کر رہے ہیں، تو یہ جو ابھی آپ کے ساتھ برائیاں بیٹھے سن رہے ہیں اور آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یہی جا کے اہل خانہ کو بتائیں گے کہ یوں بول کے گیا ہے تمہارے بارے میں. یہی بتاتے ہیں کیونکہ سنا انہوں نے ہوتا ہے، تو جس نے سنا ہے وہی کیا کرتا ہے آگے بتاتا ہے. سن آپ کا خیر خواہ بن کے سن رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی جو کان ہے نا ان کو بھی گناہوں کی وہ ایک لگی ہوئی ہے عادت، ایک لت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ سن رہا ہے اور سر دھن رہا ہے اور ہاں میں ہاں بھی ملا رہا ہے، کوئی مسالہ چھڑکنے کے لیے اپنا بھی کردار ادا کر رہا ہے. یہ اس طرح کے انداز سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے ایک دوسرے کو عزت دینا. ایاز بھائی میرے اندر سلمان مدنی میں کوئی خامی دیکھیں، ایاز بھائی کا کام ہے کہ سلمان مدنی سے جو ہے وہ بات کر لیں کہ جی دیکھیں یہ ہے، اس طرح کر لیں. اچھا سلمان مدنی سے بات نہیں کر سکتے، بعض اوقات راہ و رسم زیادہ نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، تو آپ کیا ہے دوسرا مہروز مدنی سے بات کر لیں. مہروز بھائی یہ سلمان بھائی کو آپ توجہ ذرا دلا دیں، انہیں اچھے انداز میں بات کر دیں، وہ آگے یوں کلیئر ہو جائے گا. ایک ہے تعمیر، ایک ہے تخریب. تعمیر کرنے کی طرف آئیں، تخریب سے اپنے آپ کو بچائیں. اور رشتہ داروں کی آپس میں جو ہے وہ بدخوئیاں اور غیبتیں یہ نہ کریں. غیبت کا ایک تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں. غیبت کا ایک تو نقصان یہ ہے کہ جب پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے بارے میں یہ باتیں بول کے گیا ہے، اور غیبت کہیں ہوگی، کہیں بہتان بھی ہو رہا ہوگا، وہ ہے نہیں لیکن بس اگلے کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں. دوسرا ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جو ایک محبت کا تعلق ہے، رشتہ، یہ کٹ آف ہو جائے گا. اور دوسرا جو آخرت میں عذاب ہے وہ ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہو گیا معاملہ. یہاں یہ یاد رکھیں، الفاظ جو ہم اپنے منہ سے نکال رہے ہیں نا، الفاظ سب سے آسان کام ہے باتیں کرنا. تو یہ جو الفاظ نکل کر ختم نہیں ہو رہے، صحیح، یہ ایک کام وہ ہے جو دنیا میں کر رہے ہیں، اور ایک کام وہ ہے کہ جو ابھی آخرت میں جا کر کے معاملہ اس کا ہونا ہے. تو یہ غیبتیں دنیا میں جس طرح نقصان دے رہی ہیں، ویسے آخرت میں جا کے ان کا عذاب جہنم میں یہ الگ سے ہے. اللہ کریم ہمیں بچائے اور ہمیں اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انداز اور رویہ اللہ ہمیں ایسا اپنانے کی توفیق دے کہ جو محبت کو فروغ دینے والا ہو. خالد بھائی بالکل ایسا ہے، اور رب العالمین نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، برائی فروغ پائے. تفسیری اعتبار سے دونوں ترجمے اس کے درست. ارشاد فرمایا گیا برا چرچا پھیلانے والے یا برائی کو فروغ دینے والے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی دردناک عذاب ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. پھر ارشاد فرمایا گیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو یوں برائی نہ پھیلائی جائے اور نہ برے چرچے کو عام کیا جائے. اور جس کانٹیکسٹ میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک فرد
دوسرے کے بارے میں یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہاں سے آ رہا ہے، اور ساتھ میں انداز یہ بھی ہے کہ اپنی روٹیاں بھی سیدھی کیے جا رہا ہے، لقمہ اپنا بھی نہیں چھوڑ رہا، کہ یہ رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے لیکن تیار اس پہ نہیں ہے کہ میں خود حرام چھوڑ دوں، اور یوں اپنے منہ میاں مٹھو بھی بن رہا ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے، اور بھی ساتھ ساتھ کھل رہا ہے کہ آپ مخلص کتنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اخلاص اور حقیقی وہ رویے عطا فرمائے جو واقعتاً معاشروں کو پروان چڑھانے والے ہیں۔ ہماری بہتری اس پر نہیں رکھی گئی کہ برائی بھی دیکھتے جاؤ اور اس میں سے اپنا حصہ بھی لیتے جاؤ اور اس کو دل میں برا بھی جانتے جاؤ۔ جب اس کو دل میں برا جاننا ہے تو اس میں اپنا حصہ کوئی شامل نہیں کرنا، بلکہ ارشاد فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت آپ کو ہمیں اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ ہم برائی کو روکنے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں اور بھلائی کو فروغ دینے والے ہیں۔ جب بھلائی کو فروغ دینا ہے تو اچھی بات پہنچائی جائے اور جو غلطی ہے، جو غلطی کر رہا ہے اسے بتایا جائے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ مسلمان بھی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ یہاں دو رویے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ تھام کر اس کو آگے بڑھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پاؤں کھینچ کر نیچے گرائیں۔ انتخاب آپ کا ہے کہ آپ کس سمت میں جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر مسلم معاشرے میں اتحاد، اتفاق اور اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو اس وقت پاؤں کھینچ کر گرانے والے افراد نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فیضان تربیت سے جو افراد تیار ہوئے تھے وہ ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد مواخات میں جوڑے جاتے ہیں، بھائی چارے کے رشتے میں جوڑے جاتے ہیں، تو وہاں بات یہ ہوتی ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا سارا سامان لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس میں جتنا میرا حق ہے اتنا ہی آپ کا حق ہے، جتنا میں استعمال کر سکتا ہوں اتنا ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا بندہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی پر بوجھ نہ بنوں، میں اس کے لیے مشقت کا سبب نہ بنوں، اس کی آزمائش نہ بنوں۔ بھائی چارے کو قبول بھی کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، اللہ اس میں اور برکت دے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیے تاکہ میں بازار جاؤں اور وہاں سے خود کما کر کھا سکوں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی اس بھائی چارے کو قائم کرنے کی کہ وہاں پر اس وقت جو افراد تیار ہو چکے تھے نا ان میں ایک خودداری کا جذبہ ڈیولپ ہو چکا تھا، دوسروں کے یعنی اس صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملے کو جداگانہ رکھ کر ہم اپنے آپسی معاشرے میں دیکھ کر بات کریں تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ خودداری تو شاید بہت دور چلی گئی، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں اور ہیں منکر عجب کھانے خرانے والے، یہ انداز ہے، تو پھر معاشرے میں اچھے رویے پروان نہیں چڑھ سکتے۔ جب یہ ہو کہ ہم خوددار ہیں، اپنے ہاتھ کا کما کر اپنی خون پسینے کی حلال کمائی کھانے والے ہیں، تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ فراقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام فرما دیتا۔ واہ 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 واہ۔ ہو سکتا ہے اگلا بندہ یہ سعادتیں، یہ برکتیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں لینے کے لیے کام کر رہا ہو، وہ تو اپنا راستہ سیدھا کر جائے اور ہم برائیوں میں لگ کر جہنم کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اللہ یاد رویے اچھے اپنائیں تاکہ فائدہ دنیا کا بھی ہو آخرت میں بھی۔ مدینہ مدینہ، واہ جی کیا پیاری گفتگو فرمائیے خالد بھائی نے، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کالز دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھی بڑا پیارا ٹاپک لے کر آئے ہیں آپ، بھائی دیکھا یہ گیا ہے کہ جب تک اسکول لائف رہتی ہے یا کالج لائف تک رہتی ہے تو بھائیوں کے اندر پیار بھی دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی زندگی کے مشاہدات ایسے رہے ہیں کہ جب بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو پھر ایسا فیل کیا گیا ہے کہ جیسے ان کی محبت میں، ان کے خلوص میں، پیار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی دوست سے راز کی بات تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے بھائی کے ساتھ راز کی بات کرنے سے ہمیں شرم آتی ہے یا ہم جھجکتے ہیں اس بات کے لیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائیوں میں سے جب کوئی بھائی مطلب کمانے والا ہو جائے
تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چھوٹوں کو ساتھ لے کر چلے، لیکن پھر جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو شاید وہ بھائیوں کا پیار جو ہے نا وہ شاید تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپس میں۔ کئی مثالیں ایسی ہم نے دیکھی ہوں گی کہ سگے بھائی ہیں دو، لیکن ایک عرصے تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، لیکن عجب بات یہ بھی ہے کہ اگر اسی بھائی کو کوئی دوسرا بندہ برا کہے تو اس کی ہم کلاس بھی لگا دیتے ہیں۔ محبت دل میں ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے، ایسا کیوں ہے حضرت؟ اللہ آپ کو برکت دے، بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی، اور کافی ساری باتیں ہیں آپ کی اس ایک جو ہے وہ کال کے اندر، آپ کی اس ایک ڈسکشن اور گفتگو کے اندر۔ میں یہاں ایک بات جو ہے وہ عرض کروں کہ جو فائنینشیل بیس پر جو مستحکم ہے اسے اپنے دوسرے رشتہ داروں کا احساس کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں جو انداز ابھی خالد بھائی نے مواخات مدینہ کے تحت جو بیان کیا ہے، اس میں وہ جو فائنینشیل اعتبار سے جو ہینڈسم صورتحال تھی جن کی، وہ ان کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ کیا جو ہے وہ لیں گے، لیکن دوسرے وہ بھی خوددار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ رستہ بتائیں اور اس رستے پر ہم خود چلیں گے۔ خودداری بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے بھائیوں کو دینا چاہیے، خیال بھی کرنا چاہیے، احساس بھی کرنا چاہیے، کفالت بھی کرنی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ اور یہ یقین مانیے یہ اتنے اللہ کریم کے فضل سے اتنے اچھے یہ اخلاق اور اتنی اچھی عادتیں ہیں کہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں پانے والا یہ انداز ہے جو اس کو اپناتا ہے۔ اس کی یقیناً حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے ایسے بھی ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا جو ایک پیرلر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا جو ایک دوسرا مضمون ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب کفالت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جو جن کی کفالت ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اسی کفالت کے اوپر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اب آئے گا تو ہی چلے گا۔ یاد رکھیے کہ سہارا جو ہوتا ہے نا، سہارا، وہ اس کی بھی ایک سٹرینتھ ہی ہوتی ہے۔ سہارے کی بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک سٹرینتھ ہوتی ہے، اس کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اس پر آپ اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ برداشت، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے تو چلے گا، زیادہ ڈالیں گے تو وہ بھی ڈھڑام ہو کر کے گر جائے گا، خود بھی بندہ جائے گا، سہارے کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایک اس پر بھی توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ اپنا انداز ہم بھی جو ہے وہ تھوڑا اس کو بہتر بنانے کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آئیں۔ اور ہم نے معاشرے میں مہروز بھائی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، جی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے مہروز بھائی، ہمیں جو ہے وہ یہ گاؤں کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمیں کسی نے کہا کہ آپ یہ سامان ہے اور یہ آپ کافی کچھ تھا اس میں، تو یہ آپ فلاں کے گھر پر جا کر کے دے آئیں۔ ہم نے وہ سامان اٹھایا اور ہم جو ہے وہ گھر پہ چلے گئے۔ تو اللہ ان پر اور مزید فضل فرمائے۔ تو انہوں نے اہل خانہ نے یہ کہا کہ پہلے تو ہمارے بچے جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے تھے، بچے چھوٹے تھے، ابھی الحمدللہ بچے کماتے ہیں، اپنا جو ہے وہ کر کے آتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں۔ جنہوں نے بھیجا ہے ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان کو بتا دیں کہ فلاں فلاں جو ہے وہ پریشان ہے یا وہ حقدار ہے، تو یہ آپ اس کے ہاں بھیج دیں۔ واہ واہ، وہ آپ بھی ان کے لیے کر دی، پیاری بات۔ اور وہ جو سامان تھا مہروز بھائی، ہم دو اس ٹائم بھائی وہ اٹھا کر کے ان کے گھر پہ لے کر گئے تھے، آپ اندازہ لگا لیں کتنا اچھا خاصا چیزیں ہوں گی۔ ہاں جی، اور وہ انہوں نے واپس کر دی، انہوں نے کہ ہمارے بچے اب کما رہے ہیں، ہمارے گھر پر آ رہے ہیں، یہ بہت یہ بھی ہے، وللہ الحمد۔ تو یہ بھی میں آپ کو ایک عرض کروں کہ دوسرے کے مال پر زیادہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، دوسرے کے مال پر زیادہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ بھی ایک موضوع ہے، عنوان ہے، اس کو بھی ہم نے لیا ہے، اور اس کی کچھ دیگر جہاد بھی اور بھی کافی ڈائمینشنز ہیں بھائی جان کی گفتگو کی۔ سمجھدار بندہ جب بات کرتا ہے
اس ایک بات میں بہت ساری چیزیں آپ جو ہے وہ نے ایڈ کر فرمایا، آپ نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی وہ تو کنکلوڈ ہو چکی ہے میرا خیال ہے. جی ہاں جی، کہ سہارا بننا چاہیے، سہارا لوگ بنتے بھی ہیں، لیکن ساری زندگی کے لیے آپ کا سہارا بن کے بیٹھے رہیں یہ نہیں ہو سکتا. ان کی اپنی بھی لائف ہوتی ہے. صحیح. دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ محبتیں جو بچپن میں یا لڑکپن میں تھیں وہ باقی نہیں رہتی. تو میرا خیال ہے محبتیں باقی رہتی ہیں، لیکن ان محبتوں کی جو وقت دینے کا انداز ہوتا ہے نا، وہ یا اظہار کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے. صحیح. بچپن میں آپ ویلے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے صحیح. اور ٹیوشن جانا ہے اور پھر فارغ ہے. اچھا وہاں پہ بھی تقریباً بہن بھائی جو ہیں وہ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو صحیح. محبتوں کے اظہار کے بہت سارے مواقع اس وقت مل رہے ہوتے ہیں. پھر بچپن میں نا بہت سارے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں محبت میں، بہت ہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پیٹھ پہ بھی لاد کے لے آتے ہیں چھوٹے بھائی کو. لیکن جب ایک وقت آتا ہے نا تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتی، آپ بھی نہیں کر پائیں گے. جس کو شکوہ ہے وہ خود بھی یہ نہیں کر پائے گا. تو ہمیں لوگوں کا ایج فیکٹر جو ہے نا اور ان کا لائف اسٹائل جو جس وقت اب زندگی گزار رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، چلے مدنی چینل بھی اپنا ہی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنا ہی ہیں. ہم 5 اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مہذب انداز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری اپنی اپنی ایک عمر ہے، میچور لائف ہے، الحمدللہ فیملی ہے. فیملی تو پہلے بھی تھی، لیکن سلمان بھائی کیا آپ 6 7 8 سال کی عمر میں اتنے ہی سکون سے بیٹھ سکتے تھے؟ یا میں بیٹھ سکتا تھا؟ یہ پاسبل نہیں تھا. ہم شرارتیں کر رہے ہوتے، کچھ نہ کچھ مطلب بچوں والے کام کر رہے ہوتے نا اگر وہ اس عمر میں جائیں. تو عمر کے حساب سے آپ کی ویلیوز تبدیل ہوتی ہیں. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کی پسند ناپسند اور ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. پہلے آپ کے ایکسپریشن تھے نا وہ کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں. پہلے آپ کی جو ترجیحات تھیں وہ کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. نہ ملنا جو ہے نا یہ اس کی نشانی نہیں کہ محبت ختم ہو گئی، بلکہ اگر سال میں بھی ملے نا، وہ کہتے ہیں نا بعض لوگ ایسے ملتا ہے ان سے جب ملو نا ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ ملاقات کسی سے ہے ہی نہیں. ہوتے ہیں ایسے لوگ معاشرے میں کہ ان سے ملو سالوں کے بعد ملو، لیکن وہ آپ سے ایسے ملیں گے جیسے ابھی مطلب بالکل تعلقات بحال ہیں اور بحال ہی ہوتے ہیں. تو محبتیں شو کرنا بھی ہر کسی کو نہیں آتی. ہاں یہ مشورہ میں ضرور دوں گا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں معاشرے میں. تو جو اس طریقے کے افراد ہیں نا جن سے دوسرے لوگ توقع کرتے ہیں کہ ہم پہ شفقت کریں گے، ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، یا ہمارے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں گے، تو آپ کو اپنا عملی طور پہ کرنا چاہیے. ایسے کرنا چاہیے کہ اس کو اظہار ہو، اس کو محسوس ہو کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. دل میں ساری باتیں نہ رکھیں اور بتانے میں دیر نہ کریں. یہ بعض اوقات جو ہے نا دیر کر دیتے ہیں، یعنی وہ عیادت کرنے کے لیے جانے کا ذہن ہوتا ہے لیکن تاخیر اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر تعزیت کرنے جانا پڑتا ہے. تو تھوڑا اپنے ایکسپریشن کو تھوڑا فارورڈ کر لیں. ہم آپ کی بات سمجھا رہے ہیں لیکن آپ تھوڑا یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاں پہ محبت جتانی ہے وہاں پہ جتا دیں. چھوٹا بھائی جو ہے وہ کوئی گریڈ لے کر آیا ہے، اس نے کوئی اچیومنٹ کری ہے، اسے گلے لگائیں، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیں، اس کا ذرا سا جو ہے کندھا تھپتھپا دیں، یہ اظہار کافی ہے. واہ واہ مرحبا، کیا خوبصورت بات کی. یاد بھائی آپ بھی بھائی جان جی بے شک جو ہے وہ کہنا میں بہت پیاری بات مہروز بھائی نے کی. اور میں اس میں ایک پہلو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا سلمان بھائی کہ تھوڑا سا جو ہے وہ جب اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں نا تو کچھ عدم برداشت کا معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو جو چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، جو ایک بھائی چارگی اور محبت کی ایک فضا قائم ہوتی ہے، تو وہ بڑی بڑی باتیں بھی بندہ سہ جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور وہ اسی لیے رشتہ جو ہے وہ برقرار بھی رہتا ہے. لیکن جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو پھر عدم برداشت کا معاملہ جو ہے نا وہ سامنے دکھائی دینے لگتا ہے. جب چھوٹے تھے تو بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کر رہے تھے، اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیس بنا کر جو ہے وہ ہم سامنے لا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رشتوں میں دوریاں اور محبتیں نفرتوں میں بدل رہی ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا اپنے ظرف کو جو ہے وہ وسیع رکھیں، عدم برداشت کو جو ہے وہ ختم کریں، تحمل مزاجی کو جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ بھائیوں بہنوں رشتوں کی محبتیں انشاءاللہ اسی طرح پروان چڑھتی رہیں گے. کیا خوبصورت بات کہی. یہاں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی مہروز بھائی کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو بھی انداز کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. اس میں بندے کا اپنا بڑا کردار ہوتا ہے، انسان کا اپنا جو ہے یہ بڑا اس میں ایک کردار ہوتا ہے. میں یہاں یہ بات ضرور کروں گا. بعض اوقات جو خواتین ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی ایک جو انداز ہے یہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے مہروز میں مجھے کسی نے بتایا
انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے میرے گھر والوں نے کہا کہ فلاں جگہ ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ بھائی وہاں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، تو آپ کے بھائی وہاں قبضہ کر لیں گے، تو وہ سارا جو ہے نا وہ لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ اگر میرے بھائی قبضہ کر جائیں گے تو ٹھیک ہے، میرے بھائی ہی ہیں نا، بھائی جائے گا تو میرے بھائیوں کے پاس ہی جائے گا، دشمنوں کے پاس تو نہیں جائے گا۔ تو یعنی آپ دیکھیے کہ اچھا اور کیا بات تھی، یوں کر کے اس میں سے میں نے ایک اقتباس آپ کو بتایا، تھوڑی سی ڈسکشن جو بات تھی اس میں سے تھوڑے سے میں نے آپ کو ڈسکشن بتائی ہے۔ یہ بندہ اپنا بھی کچھ ظرف بڑا کرے، اور ایسے موقع پر یعنی اگر گھر کے خاتون خانہ کی طرف سے اگر کوئی بات جو ہے وہ آ رہی ہے تو وہاں پر کیا کیا جائے، ان کو بھی سمجھایا جائے۔ کیسے سمجھایا جائے کہ جو دیتا ہے وہ دینے والا ہی رہتا ہے۔ ہاں بے شک، یہ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ بے شک وہ ہم سنتے تھے نا کہ واقعہ وہ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا میری طرف سے آپ عرض کیجیے گا کہ جتنا ہے میرا رزق وہ سارے کا سارا مجھے ایک ہی دفعہ دے دیا جائے۔ وہ سارا اس کو آپ نے جو ہے وہ مالک کی بارگاہ میں عرض کی، وہ سب دے دیا گیا۔ اچھا جو تھا وہ اس نے کیا کیا، اس نے بانٹنا شروع کر دیا، دینا شروع کر دیا۔ اب اس نے دینا شروع کر دیا اور وہ ملتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ تو عرض کی کہ اس کو تو سب کچھ جو ہے وہ دے دیا گیا تھا۔ فرمایا گیا کہ یہ چونکہ دیتا جا رہا ہے اس لیے ہم بھی اس کو عطا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا واقعے کا میں نے ایسنس آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو جو دیتا ہے یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے، دینے والا بنایا، اور دیں اور انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یوں گھر والوں کو بھی کیا کریں، یوں سمجھائیں بندہ، اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو بھی یوں ایک اچھے انداز میں خیر خواہی کا جو ہے وہ، جس آپ کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی اللہ کی رحمت سے، اور اگر کہیں اور جا رہا ہے بہن کو دے رہے ہیں، بھائی کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، اپنے کسی اور رشتہ دار کو جو ہے وہ دے رہے ہیں کچھ، تو انشاءاللہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ جو دے رہے ہیں یہ اور جو ہے وہ اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آئے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، اپنے گھر میں بھی خیر ہوگی۔ اور عبدالحبیب بھائی نے ایک بات کہی تھی میروز بھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب یہ ہمارا جو اجیر خیر خواہ فنڈ جب بنا تھا اس میں تھا، اس میں عبدالحبیب بھائی نے بات کہی تھی کہ آپ اس میں جو ہے وہ آپ رقم دیں اور اس نیت سے دیں کہ میرے کسی مسلمان بھائی کا فائدہ ہو اور اللہ کرے آپ کو کبھی اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یعنی اس یہ ایک بات کر کے عبدالحبیب نے کتنی بڑی دعا دی کہ آپ کو کبھی یوں ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ کبھی بیڈ پر جائیں اور آپ کو جو ہے وہ کچھ یوں کر کے دیا جائے۔ تو یوں آپ کو میں عرض کروں کہ اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا اس کا منہ کھولیں، جو آپ کے پاس ہے اسی کا کھول لیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں خیرات کریں تو ہی کام چلتا ہے، تو ایک لقمہ بھی کام کر جاتا ہے۔ بندہ بہرحال اخلاص کے ساتھ اگر دے تو یوں گھر والوں کا بھی ذہن بہرحال بنانا چاہیے، آپس میں بھائیوں کے ساتھ محبت پیار والا انداز رکھیں۔ اور ایک بات اس عنوان پر کہہ کر کے ہم گفتگو کو کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ انداز جو آپ کا محبت کا چاہت کا پہلے تھا اس کو باقی رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی آپ پہلے پوچھتے تھے کہ آپ کو کچھ کھانا ہے، میں کچھ منگواؤں آپ کے لیے، تو وہ شادی کے بعد بھی آپ پوچھتے رہیں گے تو کام جو ہے وہ چلتا رہے گا، بنتا رہے گا۔ انداز نہ بدلیں۔ ایک اسلام میں نے روز بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میری عادت تھی کہ میں جب بھی شہر کے باہر سے جب آتا تھا تو گھر جاتے ہوئے میں گھر سے پوچھتا تھا، اماں سے بھی پوچھتا تھا، ابا جی سے بھی پوچھتا تھا، بہن سے بھی پوچھتا تھا کہ بھئی میں آپ کے لیے بازار سے میں نے گزر کے آنا ہے تو کیا لے کر آؤں۔ تو ماں نے کہنا میرے لیے اسٹرابری لے آؤ، والد صاحب نے کہنا میرے لیے فلاں چیز لے آؤ، بہن نے کہنا میرے لیے جو ہے وہ یہ لے آؤ، اور وہ اس نے لے کر کے چلے جانا۔ صحیح۔ اچھا اس نے اسلام نے کہا کہ شادی کے بعد بھی میں نے یہی انداز رکھا، جب بھی شہر سے آنا ہے، پہلے وہ 3 کو پوچھتا تھا، اب وہ 4 اپنے جو ہے وہ وائف کو بھی پوچھ رہا ہے کہ بھی آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کے لیے کیا لے کر آؤں۔ تو یہ جو انداز ہیں ان کو بندہ جو ایک خیر خواہی والے انداز ہیں ان کو کنٹینیو رکھے تو بھی یہ امید ہے یہ بات جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، نگران شورا فرماتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے بندے کی تو پھر اس کی توجہ ظاہر سی بات ہے، اس کا وقت یہ کیا ہے، 24 گھنٹے ہی ہیں بندے کے پاس۔ بندہ چینج ہوتا ہے سلمان بھائی، جو چینج نہ ہونا اس کو بولو کہ بھائی چینج ہو جا،
صحیح. ذمہ داری آ گئی، اب چینج ہو. یعنی لوگ تانا کے دے رہے ہوتے ہیں وہ بھائی تبدیل ہو گئے ہو. اگر یہ تانا مل رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ سیٹ ہو. اس کا مطلب ہے آپ سیٹ ہو، آپ کی فیملی لائف صحیح چل رہی ہے، کیونکہ آپ کی رینکنگ چینج ہوئی ہے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہونا چاہیے، لیکن وہ پوزیٹیو چینج ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ، ہم پتہ نہیں کیوں اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں سلمان بھائی. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اور بڑی بنیادی بات ہے کہ ہم چیزوں کو پوزیٹیو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو بھائی اللہ کے بندے سب انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں دوسرا معاف کر دے. اگر دوسرے سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ بھی معاف کر دیں، تو آپ بھی معاف کر دو، اس کو جانے دو. وہ اسی طرح نا کسی کو عادت تھی کہ گھر کے کام کاج کر لیا کرتا تھا، چھوٹے موٹے کاموں میں اپنی والدہ کا. یہ تو آپ تو بڑی مردانہ مثال دی تھی آپ نے کہ وہ باہر سے آ رہا ہے تو کچھ لے کر آ رہا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کچھ گھر کے کاموں میں حصہ ڈال لیا کرتا تھا. یعنی والدہ کا ہاتھ بٹا دیا، بہنوں کا ہاتھ بٹا دیا. تو پھر ہو گئی شادی. اب شادی کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ کچن میں کچھ ہاتھ بٹایا جا رہا تھا تو کسی بہن نے ان کی کہا کہ بھائی یہ کیا کرو. یعنی ہوتا ہے نا یہ چیز بڑی محسوس ہوتی ہے کہ جی آپ گھر میں جو ہے یوں کر رہے ہو. بعض گھرانوں میں یہ چیز فیل ہوتی ہے. تو اس نے پھر کہا کہ بھائی یہ میں کون سا نیا کام کر رہا ہوں، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تم لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا. بہن کا امی کا ہاتھ بٹا رہا تھا تو آج بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہو تو کیا ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو چلنے دیں جی اس کو اسی طریقے سے. دوسروں کے کاموں میں نا براہ کرم ایسی دخل اندازی نہ کریں جو ان کی محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دے. اگر کسی کا گھر مرد کے برتن دھونے سے چل رہا ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ، دھونے دے بھائی اسے خوشی سے. آپ کو کیا تکلیف؟ ایسی بات جی، دھونے والے کو تکلیف دیں گے، باقی کسی کو کیا مسئلہ. اللہ آگے چلتے ہیں جی. رحمان بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میرے ناقص عقل کے مطابق بھائی کو بیوی ایسی مل جاتی ہے جو صرف اپنے ہی حد تک اپنے شوہر کو رکھنا چاہتی ہے، پھر بھائی سے وہ دوری ہو جاتی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی دیکھی گئی ہے، گاؤں دیہات کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو نہ تو کوئی بات شیئر کرے گا، اگر کوئی پریشانی ہے یا خوشی ہے تو وہ بالکل نہیں. جب اس کو کوئی خدا نہ خاصہ نقصان کا سامنا آتا ہے تو پھر وہ شرمندگی کی وجہ سے سامنا نہیں کر پاتا. اور دوسرا بھائی بھی کہتا ہے چنگا میرے کو نے کیڑا پوچھا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ دوریاں ہو جاتی ہیں. مزید آپ رہنمائی فرما دیں. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت سے ہم 4 بھائی ہیں، ہم چاروں بھائیوں میں اتنا پیار، اتفاق، محبت ہے، آپ کو کیا بتاؤں. بات دعا فرما دیں کہ اللہ پاک یہ قائم و دائم فرمائے. آمین. ساری بات جو ہے نا وہ نہیں ڈالی جا سکتی کسی ایک فرد کے اوپر، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. صحیح. آپ کو کوئی بولے قتل کر دیں گے آپ؟ مجھے کوئی کہے فلاں یہ کام، یہ موبائل توڑ دیں، جیسے مجھے کوئی بولے سلمان بھائی یار موبائل توڑ دو، 1000 دفعہ کہتا رہے اپنے تو بھائی توڑنے والے نہیں. یہ فیکٹر کہیں نہ کہیں آ کر کچھ نہ کچھ بنتا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کرتا میں. چلیں، لیکن ساری کی ساری بات اسی کے اوپر ڈال دینا. بھئی بندہ ہے، کوئی کمپیوٹر تھوڑی ہے کہ جو کمانڈ دے گا اس نے اگلے نے وہی کرنا ہے. انسان ہے، کوئی مطلب گدھا بھی وہ سارے کام نہیں کرتا جو اس کا مالک اس کو بولتا ہے. بعض اوقات وہ مالک چلانا چاہ رہا ہوتا ہے گدھے کو، گدھا نہیں چلتا، نہیں چل رہا بھائی. تو گدھا بھی سارے کام اپنے مالک کے مرضی کے مطابق نہیں کرتا یا اس کے منشا کے مطابق نہیں کرتا. تو انسان کی اپنی بھی عقل، شعور کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. تو یہ عقل، شعور، سینس یہ استعمال کرنے کے لیے ہے، اس کو استعمال کیا جائے. یہ ہم بات اس پر کر ہی لی ہے، ہم نے کچھ جو ہے وہ عرض کر ہی دی ہے. یہ سب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ساری ذمہ داری کسی ایک کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بھئی آج بابر بھائی ہیں نا، انہوں نے سارا مطلب بھٹا بٹھا دیا انہوں نے. وہ بھائی بابر بھائی اکیلا وہ ایک کیمرے پر بیٹھا ہوا آدمی ہے، باقی آپ کے اسٹوڈیو میں 4 کیمرے اور بھی لگے ہوئے ہیں. بھئی ایک کام نہیں کر رہا تو باقی 4 تو ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ مثال ہی ہے نا جی، یہ مثال ہے جی یہ یقیناً مثال ہے. یہ بابر بھائی کے ساتھ ذرا پیار ہے تو نام ان کا زبان پر آتا رہتا ہے، باقی بھی بڑے پیارے. یہ ہمارے فیصل بھائی ہیں، اور کیا نام ہے آپ کا، عرفان، ہاں عرفان بھائی ہیں، عرفان بھائی ہیں، عدنان بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی. ادھر اظہر خان صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ دانیال بھائی ہیں. ادھر جناب آصف بھٹی صاحب ہیں، بھائی ہیں، سامنے بابر بھائی ہیں، بھائی ہیں. ٹھیک،
یہ تو ان سے بندہ پوچھے آپس میں بھائی بھائی ہیں کہ نہیں ہے، ہم تو بھائی بھائی ہی سمجھتے ہیں بھائی کہ نہیں ہے، نہیں ہے. ماشاءاللہ مثالی بھائی چارہ دیکھا ہے میں نے اچھا ہماری پروڈکشن ٹیم میں، اور مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں جو کر مدینہ مدینہ بہت ساری چیزیں یقیناً ٹیم ایفرٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو کیونکہ یہاں پر یہ بات چھڑی کہ یہ بھائی بھائی ہیں کہ نہیں ہے، تو باقی باقاعدہ مشاہدہ ہے اس بات کا کہ واہ جی مرحبا ماشاءاللہ. تو یہ سارا ایک کے اوپر ڈال کر کے آگے نہیں چلنا چاہیے، تو ہمیں بھی اپنا عقل و شعور استعمال کرنا چاہیے. اور میں عرض کروں کہ آپ ایک کوئی بھی ایکس وائی زی ہے، اسلامی بھائی ہے، اسلامی بہن ہے، کسی گھر میں جو ہے وہ ایڈ ہوئے ہیں آپ یا ایڈ ہوئی ہیں آپ، اس گھر کے اندر ایک پازیٹیو وے کے اندر کردار اپنا جو ہے وہ ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اس میں آپ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ثواب اور رضا اللہ کی پائیں گے اور بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. اور بھائی کو بتاتے نہیں ہیں اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ نے بھائی سے راہ اور رسم ہی نہیں رکھا ہوا تو بتانا کیا ہے اس کو، یعنی بھائی کو ہی اپنا شریک بنا لیا. اگر خالد بھائی یہ لفظ ایک شریک کا استعمال ہوتا ہے ہمارے پنجاب میں، وہ لفظ بولتے ہیں کہ کیا ہیں یہ ہمارے شریک. شریک مطلب دشمن ہے، ایسے تو شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن لفظ جب بولتے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہے، شریک کا مطلب کیا ہے، یہ ہمارے دشمن ہے. وہ دشمن کون ہے؟ وہ چچا ہیں، تایا ہیں، یا چچا تایا کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، اپنا ہی بھائی ہے، اس کو یوں اس کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. یہ انداز بھی جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم گاؤں میں رہیں، دیہات میں رہیں، شہر میں رہیں، جیسے بھی رہیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق رہیں. جس طرح اللہ رسول نے حکم دیا ہو ویسے رہیں، اور آپس میں نفرت کا جو ہے وہ خاتمہ کریں. اور نفرت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے رکھنی ہے. جہاں اللہ رسول کا جو ہے وہ معاملہ آئے گا تو وہاں جب اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ بھی یہاں اب نفرت ہی ہوگی تو ادھر بھی نفرت ہی ہوگی، سیدھی سی بات ہے. اور جہاں محبت کا رکھا ہے تو وہاں محبت ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بھائیوں کا آپس میں انٹریکشن اگر اچھا ہوگا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ کار بھی رہے گا. اور خالد بھائی ایک اور بات بھی ہم چلتے چلتے کر ہی دیں اس عنوان پر کہ اگر مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرا بھائی مصیبت میں ہے، اس نے بھلے نہیں کہا، کیا سجیسٹ کرتے ہیں، انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایک رویہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، بالکل ایسی ہی سچویشن تھی جیسی آپ نے بیان کی. تو سگے بھائی کو پتا چلا کہ سگے کے ساتھی پرابلم ہے اور وہ پریشانی میں ہے. تو اس نے جناب والا یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کون سا بتایا ہے، جس طرح کالر نے ہمارے کہا تھا، ہمیں نہیں بتایا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. تو یہ معاملات کو مزید خراب کرنے والی بات ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے، بلکہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اگر خوشی میں دیکھیں تو ان کی خوشی بڑھ جائے، اور وہ آپ کو غم میں دیکھیں تو ان کا غم ہلکا ہو جائے. واہ واہ واہ. یہ نہ ہو کہ آپ غم بڑھانے والے اور خوشیوں کو ختم کرنے والے ہیں. یوں بندے کا اپنا بھی تو ایک اسٹیٹس ہو. آپ سے بندہ دکھ کی بات کیوں کرے جب اس کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے اس کا دکھ بڑھانا ہے؟ تو وہ کیوں بلا وجہ اپنے دکھ میں اضافے کا باعث بنے گا یا اپنے دکھ میں اضافے کی کوششیں کرے گا؟ جب دوسرے کو پتا ہے کہ آپ کو خوشی بتائے گا تو آپ نے جناب والا اس کی جناب اس کو یہ آپ کو خبر ملی کہ جناب ان کا جو پودا ہے اس میں پھول آ گئے ہیں، پھل آ گئے ہیں، آپ بولیں گے نہیں اس کی جڑ کاٹو، بہت اونچے، تو بعد میں بھی پھل بندہ لینے سے محروم رہ جائے گا. اس طرح کے آپ اگر مشورے دینے والے ہیں تو بندہ آپ کو کیوں خوشیوں میں شریک بنائے، خوشیوں کے ساتھ آپ کو ایڈ کرے اور دکھ آپ تک پہنچائے. رویہ بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انڈوز کیا کہ بندہ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، بیمار ہو اور دوسرا اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، تو جب تک یہ عیادت کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے نا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، یہ واپس آئے تو مریض کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں. ایسا رویہ ہمارا ہے بھی کہ نہیں؟ اب کردار تو ہم یہ والا اپنانا نہیں چاہتے، نتائج یہ والے پانا چاہتے ہیں. ایسی بات تو ایسا نہیں ہو سکے گا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. سلمان بھائی دونوں ہی رویے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کی مثالیں گلی محلوں میں، خاندان میں نظر آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ تکلیف میں ہے، اسے پتا چلا اور اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. دوسرا یہ بھی رویہ ایک دیکھنے میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آپ کافی بیلنس لے کے چلتے ہیں. مجھے بڑا مزہ آیا تھا پچھلے سلسلے میں آپ نے ایک بات بیلنس کی تھی. تو دیکھیں معاشرے میں یہ بھی ہے کہ بعض افراد ایسے بھی ہیں، یعنی خود میرا مشاہدہ ہے کہ ان کے فیملی ممبرز نا ان سے اپنے غم چھپاتے ہیں.
اپنی پریشانی چھپاتے ہیں کہ ان کو پتا چلے گا نا یہ تکلیف میں آ جائیں گے. کیا بات, یہ تکلیف میں آ جائیں گے. دیکھیں یہ بھی تو ایک رویہ ہے نا سلمان بھائی کہ یہ تکلیف میں آ جائیں گے. یعنی ایاز بھائی اگر انہیں پتا چل گیا نا رات کے 3 بجے یہ میرا بھائی میری بہن پرابلم میں ہے, وہ بیچارہ رات کو 3 بجے اٹھ کے اپنے شہر سے اپنے جگہ سے یہاں پر آ جائے گا, تو اب گھر والے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی چھوٹی چھوٹی پرابلم جو ہے نا زندگی کی یہ ان کو نہ پتا چلے, کیونکہ ہماری پرابلم ہے یہ تو سالو ہو جانی ہے 1-2 روز میں, وہ خامخواہی میں آزمائش میں آ جائیں گے. تو یہ بھی رویہ دیکھنے میں آتا ہے. اور بڑی بنیادی بات سلمان بھائی, یہ جتنی ہم کر رہے ہیں بھائی چارہ تعلق اور یہ اخلاقیات, ایک دوسرے کا بھلائی چاہنا, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا, یہ ساری بیس نیت پر کہ ہماری تعلق کی نیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ دار پیدا تو کر دیا ہے, ظاہر سی بات ہے بنیاد اس وقت وہی ہے کہ خاندان, فیملی. ہم کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, ظاہر سی بات ہے کسی کے شوہر بھی ہے جس کی شادی ہوئی بھی ہے یا وہ بیوی ہے. تو یہ تعلق تو ہے, اس میں ہماری نیت کیا ہے. اگر ہماری نیت خیر پر مشتمل ہوگی نا, ہماری نیت جو آپ نے ابھی بات کی اسی کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہماری نیت خیر پر مشتمل ہوگی تو یہ تعلق لانگ ٹرم ہوگا, اس تعلق کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی. اس کے اندر جو سیمنٹ ڈلے گی نا وہ ایسی ہے کہ وہ جلدی آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گی. تو اللہ رسول کے لیے, دین اسلام کے لیے جب تعلق ہوتا ہے نا وہ پھر آگے بڑھتا ہے, کیونکہ اس میں برکت ڈالنے والے اللہ رسول ہیں. اور جب تعلق دنیا کی مال و مفاد کے لیے ہوتا ہے نا تو پھر اس کی اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے. سیم اور تھوڑ جن جڑوں میں, جن گھروں کی, جس عمارت کی بنیاد میں شامل ہونا شروع ہو جائے نا, پھر وہ رفتہ 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 اس کی بنیاد کو کھانے لگتا ہے اور اس کے اثرات اوپر بھی نمودار ہونے لگتے ہیں. تو یہی ہمارے یہاں رشتے ناتوں بھائی چارے میں ہو رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بھائی چارہ, اب جو خون کا رشتہ دار ہے, جو ماں جایا ہے, جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, آج ان کے اندر محبت کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ان کے اندر تو ڈبل محبت ہونی چاہیے. اس ناطے دیکھا جائے تو ایک تو والدین, ایک ہی والدین کی اولاد ہیں تو اس لیے محبت ہونی چاہیے, پھر مسلمان ہیں اس لیے بھی محبت ہونی چاہیے. آپ دیکھیں آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھیں ہم 5 بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری کاسٹیں بھی بعض کی الگ الگ ہیں, ہماری زبانیں بھی الگ الگ ہیں. اچھا ہم میں سے اکثر جو ہے یہ بھی نہیں جانتے ایک دوسرے کے بارے میں کہ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں, اور ہمارا آبائی گھر جو ہے وہ ہے کس نوعیت کا یہ بھی نہیں جانتے. اچھا صحیح بات یہ ہے کہ حقیقتاً ہم ایک دوسرے کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بھی شاید نہ جانتے ہوں, لیکن ہمارے درمیان اللہ کی رحمت سے محبت ہے. یہ جو ہم 2-2 گھنٹے کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ایک ساتھ, یہ مطلب مدنی چینل کے ناظرین بھی کوئی بچے تو نہیں ہے نا کہ ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی باتوں کو لے رہے ہیں, ایک دوسرے کی باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا کوئی ہم سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے تو بڑے اچھے انداز پہ اسے ہینڈل کر رہے ہیں. یہ ساری کیا ہے؟ یہی اسلامی بھائی چارہ, کوئی اور نہیں ہے. کیا بات, چڑیا کا نام نہیں ہے. یہی ہے کہ ایک دوسرے کو لے کر چلنا, ایک دوسرے کو آگے بڑھانا, جس کی ایک مثال. اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ رسول نے اپنا فضل فرمایا ہوا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے. تو اس تربیت کا کمال ہے. یہ تو ہم 5 بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے فیضان مدینہ میں سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی ابھی آئے ہوئے مختلف شہروں سے, اور وہ دیکھیں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کی لسانی طور پہ دیکھیں یعنی زبان ان کی الگ ہے, جغرافیائی حدود مختلف صوبوں کے, مختلف شہروں کے ہیں, تو اس میں تو بڑا تعصب پایا جاتا ہے. جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے دین اسلام کے صدقے میں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے صدقے میں یہ بھائی چارہ آج بھی قائم ہوا ہوا ہے. یہ کوئی 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس دور میں ہو گیا, آج کے حالات, آج کی انوائرمنٹ الگ ہے. کوئی الگ نہیں ہے جی, ہم بھی اسی انوائرمنٹ میں ہیں, آپ بھی, اور آپ بھی آ جائیں, آپ بھی اسی انوائرمنٹ کا فیضان لے لیں, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. نگران شورا کا ایک پیکیج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں, آئیے دیکھیے ذرا. ہم یا تو اکیلے رہتے ہیں یا لوگوں میں رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اکیلا رہے یعنی کہ خلوت, تنہائی, اس کے بھی آداب ہیں, اور جب آپ لوگوں میں رہیں گے تو اس کے بھی آداب ہیں. تو جب لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے, لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں میل ملاپ کے طور طریقے اور انداز ہمیں ہمارا دین, ہمارا اسلام ہمیں اس کی تعلیم و تربیت نہ فرمائے. خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی بھائی ہیں. ان کے آپس کے انداز طریقے کیسے ہونے چاہیے,
ایک دوسرے کے ساتھ مل ملاپ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ پورا سبجیکٹ ہے۔ مثال کے طور پر جب پڑوسی کی بات آتی ہے نا، تو اسلام کا بیان کرنے کا انداز دیکھیے۔ اگر یہ پڑوسی نیبر مسلمان اور رشتہ دار، تو اسلام نے اس کے 3 حق بیان کیے کہ اس کے قرابت داری کے رشتہ داری کا حق ادا کرو، اس کے مسلمان ہونے کا حق بھی تم پر ہے، اور اس کے پڑوسی ہونے کا حق بھی ہے۔ اب اگزامپل کہ وہ پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، تو اب 2 حق ہو گئے، حق کے پڑوس اور حق کے اسلام۔ اچھا مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو اب اس کا ایک حق ہے حق کے پڑوس۔ تو الگ الگ حقوق بیان ہوئے ہیں، والدین کے الگ حقوق بیان ہوئے ہیں، ایون کہ اولاد ہے نا، اولاد میں بھی ڈیٹیل ہے حقوق کی، جو بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے ایکول چل رہا ہے۔ لیکن ایک اسٹیج پر آ کر بیٹی کے حقوق کو بھی ایکسٹرا بیان کیا گیا ہے۔ ماں کے حق تو بیان کرتا ہے اسلام، لیکن ماں کے ساتھ ساتھ خالہ کے حق بھی بیان کرتا ہے، والد کے حق تو بیان کرتا ہے اسلام، والد کے ساتھ ساتھ بھائی کے حق بھی بیان کرتا ہے، بہن کے حق بھی بیان کرتا ہے۔ حق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو سب سے پہلا حق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے پسند نہ کرے نا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ یعنی حدیث یہ ہے کہ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، یہ حدیث ہے۔ علماء فرماتے صرف اس ایک حدیث پر اگر دنیا میں عمل ہو جائے نا، دنیا میں امن پیار اور محبت کی وہ فضا قائم ہو جائے کہ بندہ دیکھتا رہ جائے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں کیسا تعلق بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں باہمی محبت اور رحم دلی میں مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بخار اور بیداری کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو بھی اگر تکلیف ہے تو آپ کو اور مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، فیلنگ تو ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا، بول سکتا ہوں نہیں بول سکتا، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، یہ بالکل دوسرا فیز ہے۔ فرسٹ فیز کیا ہے اور بیسک فیز کیا ہے کہ جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، آپ کو ایک تکلیف ہونی چاہیے، کاش کہ میں اس کی کچھ مدد کر سکتا۔ کل اللہ نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو دوسرا بھائی آپ کے لیے کھڑا ہوگا نا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یونیٹی عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے کہ مسلمان کے ساتھ متحد ہو۔ کیا خوبصورت عنوان لیا نگران شورا نے، اور کیا پیاری بات کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ مزید محروز بھائی کالز دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سر ایک نعت سننا چاہ رہا تھا میں، کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی میں ہند سے سید بھائی بول رہا ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیجیے گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ واہ بھائی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ میسیجز بھی لیتا ہوں جی، اور کلام سنائے میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ واہ بھائی واہ، زہیب بھائی نے بھاول نگر سے فرمائش کی ہے، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، مدینہ مدینہ، مرحبا۔ لیں جی ہاں ایک میسیج بھی ہمارے پاس، بڑا طویل سا میسیج ہے۔ نور مصطفیٰ فرام FSD فیصل آباد سے میسیج ہے جی، اور میرے ابو جی کی وفات ہو گئی، اور ہم بہت چھوٹے تھے، ہمارے بھائی نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے کہ شاہد ہی کسی نے کیا ہو۔ اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کرے، انہوں نے اپنی ضرورتیں بھول کر ہماری خواہشیں پوری کیں، خود بھوکے رہے اور ہمیں کھانا کھلایا۔ آپ ان کے لیے برکت کی دعا کر دیں، آمین۔ ماشاء اللہ، مزہ آیا، یہ انداز بھی ہے، وللہ دعا نکلی، حالانکہ معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ انداز بہت ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جی ہاں جی، زندہ باد۔ اشفاق بھائی کا کوئی کلام سنائے۔ یہ میسیج ہے جی، یہ ہے پنڈی سے میسیج ہے، مہروال سے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ امام علیہ سنت کا کلام سنا دیں، چھائے رحمت کے گھٹا بن کر تمہارے گیس ہو۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی، ماشاءاللہ، اور سچی بات سکھاتے ہیں، یہ کلام سنائیں۔ اور نعت خواں بھائی سے عرض ہے
کلام سنائیں، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہنا ہے ان کا، اللہ پاک کا سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. ماشاءاللہ مدنی چینل سے ہر گھر میں اسلامی تعلیمات مل رہی ہیں. محمد اکرم بھائی ہیں فیروزہ سے. فیروز بھائی آپ گئے فیروزہ کبھی؟ ہاں جی، میں بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے، واہ یہ تو کمال ہی ہو گیا. اللہ اکبر. جی یہ ہیں جی ساہیوال سے میسج ہے جی، اور منقبت ان کو سننی ہے عبدالحبیب بھائی کی آواز میں. کچھ کلام سنائے پیارے حسان بھائی، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، اور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے معاشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے معاشر میں، سایہ افغل ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے سو، سایہ افغل ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل
قربان تجھ پہ 100 جان سے قربان تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے اپنا رغبے سرو سامان مدینے والے اپنا رکھ بے سرو سامان اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ماشاء اللہ زبردست کلام پڑھا ہے مدنی چینل کے ناظرین. آئیے آپ کو منقبت غوث اعظم بھی سناتے ہیں. یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلاں غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلاں غوث اعظم دستگیر آپ کے پیروں کے پیروں آپ کے روشن ضمیر آپ کے پیروں کے پیروں آپ کے روشن ضمیر آپ شاہ اتقیاء غوث اعظم دستگیر آپ شاہ اتقیاء غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلاں غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلاں غوث اعظم دستگیر اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر یا امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلاں غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلاں غوث اعظم دستگیر اہل محشر
محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفی آیا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلا غوث اعظم دستگیر اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مرد کو اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو 11ویں والے پیایا غوث اعظم دستگیر 11ویں والے پیایا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفی آیا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلا غوث اعظم دستگیر ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سید آیا غوث اعظم دستگیر ہو عنایت سید آیا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفی آیا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جیلا غوث اعظم دستگیر سارے ولی تیرے زیر لگی ہے تو سید الاولیاء غوث اعظم دستگیر واہ جی واہ. چلیں جی کلام سنا آپ نے غوث پاک کی منقبت. کیا بات ہے غوث اعظم کی. واہ کیا بات ہے. کیا خوب بات لکھی ہے لکھنے والوں نے. اور یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اللہ کیا بات ہے غوث پاک کی. سبحان اللہ. اللہ غوث پاک کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے. بھائی بھائی آج کے ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ عنوان رہا. اور چلتے چلتے ہم جاتے ہوئے ایک اور عنوان کو بھی تھوڑا سا لیتے ہوئے جائیں. یہ بھائی بھائی ہمارے جو مسلمان ہونا جو ہے نا یہ جو ہے بیان فرمایا ہے حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ نے. مفسر قرآن ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ قوی تر رشتہ ہے یعنی مضبوط ترین رشتہ ہے. اور اس لیے بھی مضبوط ترین رشتہ ہے کیونکہ اللہ کریم نے اس کو بطور رشتہ بیان فرمایا ہے, رسول کریم نے اس کو بطور رشتہ بیان فرمایا ہے, اور یہ رشتہ کیا کیا ہے, بنایا ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے, مضبوط ترین رشتہ ہے. تو یاد بھائی جو بات ہم کر رہے تھے اس کو ہم آن ایئر کہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اسلام پڑھیں گے. جی سلمان بھائی ایک چیز میں یہاں پر جو ہے وہ اس حوالے سے کہ جیسے ہمارا موضوع بھائی بھائی ہے, تو اس میں ایک چیز میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ کہ جو ہمارے معاشرے میں جن کو آپ کہیے کہ عمومی طور پر اپنے کام کے اعتبار سے پیشے کے اعتبار سے
چھوٹے ہوتے ہیں تو جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے یا عہدہ دیا ہے یا مال دیا ہے یا دولت دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا برتاؤ جو ہے وہ برقرار رکھیں کہ یہ زیادہ ہماری توجہ کے جو ہے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ بس اوقات جو ہے وہ منا مال و دولت کے گھمنڈ میں یا منصب کے گھمنڈ میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی، بالخصوص ایسی جگہ پر جہاں پر سامنے والا پابند ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی ریئیکشن نہیں دینا ہے، اس نے کوئی آگے جواب نہیں دینا ہے، تو ایسے مقامات پر دیکھا ہے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے نا وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی مناظر دیکھیں سلمان بھائی کہ معافی مانگنے کے باوجود بھی معافی کو قبول نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں بھی وہی بات کہ اپنے مسلمان بھائی ہے اس سے بھی جو ہے وہ توجہ میں کمی رہ سکتی ہے، جواب میں کمی رہ سکتی ہے، کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، تو شفقت کا برتاؤ کا جو ہے وہ معاملہ رکھیں۔ اور یہاں پر ایک چیز میں اور جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہمارے بھائی بھائی میں اور اس اخوت میں کمی آ رہی ہے تو کون سا عمل ہے جو اس کو بہتر بنا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سلمان بھائی سلام کو عام کرنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس بھائی چارے کی فضا کو جو ہے وہ عروج اور پروان پر لے جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی سلمان بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنے جاننے والے کو سلام کریں گے۔ اگر ہم غور کریں تو جو ہے وہ کیا نام ہے، اب یہ سچویشن ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ انجان سے جو ہے وہ غفلت جو ہے وہ برتی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس پہلو کو جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اجاگر کریں، سلام کو جو ہے وہ عام کریں، چاہے جاننے والا ہے یا نہیں ہے، اور یہ طبقہ بھی جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہے اس کو بھی اگر ہم سلام کرنے کو ہی خالی عام کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت، بھائی چارہ، اخوت جو ہے وہ یہ بڑے پروان پہنچ سکتی ہے اگر ہم اس عمل کو جو ہے وہ اختیار کر لیں۔ تو ہوٹل میں کام کرنے والا اگر کوئی ویٹر ہے یا کوئی چوکیدار ہے یا کوئی مزدور ہے جو مطلب کسی جگہ پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور اس کے ساتھ بھی مسکرا کر کے بات کی جائے اور ادب آداب سے بات کی جائے۔ آپ جناب سے بھی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے اور یہ انداز اپنائیں گے تو فیض پائیں گے۔ میروز بھائی ایک جگہ پر جو ہے وہ ہم گئے تو میں نے نا آواز دی، میں نے کہا بھائی جان، تو نوٹس ہی نہیں لیا کسی نے نا۔ اچھا پھر جو ساتھ تھے انہوں نے کہا ہیلو، وہ جو تھا وہاں جس نے سرونگ کرنی تھی وہ آ گیا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میں جو بھائی جان کہہ رہا تھا نا یہ بھی آپ ہی کو کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا سر ہمیں تو آج تک یہاں کبھی کسی نے بھائی جان کہا ہی نہیں، مجھے تو یوں لگا کہ آپ پر پتہ نہیں کس کو آواز دے رہا ہے۔ تو اتنا کہنے سے کچھ بھی نہیں جاتا، اگلا بندہ بہرحال عزت آنر فیل کرتا ہے، اور پھر بہت سارے اللہ کی رحمت سے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کیا ہیں ہو جاتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارا یہ اسلامی فریضہ ہے، عزت دیں، بردرہڈ اس کو قائم رکھیں، اور وہ باتیں جو رشتوں کی مٹھاس کو، بھائی چارے کو کاٹنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہ کر ہمیں یہ اچھے انداز اپناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ استاد السلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر بنی گردنیں اور
اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم امام متقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں